السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار صاحب ان کی والدہ کے ساتھ اب پھر جو ہوا، ہم یہی کہتے ہیں کہ غلط ہوا۔ پہلے بھی جیسا کہ میرے محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی اس چیز کی مذمت کی تھی کہ ان کی تذلیل کی گئی ان کی والدہ کی، اب پھر وہی کام کیا گیا۔ ہم پھر اختلافات اپنی جگہ، جو بھی ہوا یہ غلط ہوا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے۔ ہم کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے، کبھی بھی جب ماؤں بہنوں پہ بات آ جاتی ہے نا، پھر اختلافات، دشمنی، ہر چیز بھول جانی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ان کی والدہ اور عثمان ڈار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف نے یہ سب کچھ کروایا۔ خواجہ آصف نے سب کچھ کروایا، کیوں کروایا؟ کیونکہ اب جو الیکشن لڑنے کے لیے عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں وہ اب کاغذ جمع کروانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے خواجہ آصف نے یہ پولیس کے ذریعے سے یہ کام کروایا۔ اچھا، اب جب سیالکوٹ کے ڈی پی او صاحب ہیں ان کا بیان سامنے آیا تو ان کا بیان یہ ہے کہ جو عثمان ڈار کا جو بھائی ہے عمر ڈار، وہ اشتہاری، ہر لفظ کے ساتھ انہوں نے اشتہاری بولا کہ وہ اشتہاری ہے۔ ہم ان کو پکڑنے کے لیے گئے، ان کی وہاں پہ عورتیں تھیں، ہم بڑے مہذب طریقے سے گئے اور انہوں نے بعد میں یہ سب کچھ کر کے پولیس کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی ہم گئے، بڑے مہذب طریقے سے گئے ہیں، جب آپ کو پتہ تھا کہ وہاں پہ خواتین، خود یہ کہہ رہی ہے وہاں پہ خواتین تھی تو خواتین حضرات نے یہ کام کیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر کے اندر خواتین تھی، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ ساتھ خواتین کیوں نہیں لے کے گئے؟ آپ کے محکمے میں کیا خواتین نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب عثمان ڈار پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، ان کی والدہ سامنے آ رہی ہے، وہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ اب یہ سارے جو بھی ہوا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے نا، یہ جو سیاست ہے، ٹھیک ہے، خواجہ آصف نے بھی بیان دے دیا جی میرا تو کوئی تعلق نہیں اس چیز سے، اس سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ سارا جو زاویہ بنا ہوا ہے، یہ سارا میدان، اس کے اندر یہ جو بن رہا ہے، تذلیل ہو رہی ہے، ماؤں بہنوں کی، بڑوں کی تذلیلیں ہو رہی ہیں، یہ جو نظام ہے نا، یہ جو نظام ہے، اس نظام کے خلاف جو ہے نا سعد حسین رضوی صاحب کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ پولیس والے ہیں، جو دل کر رہا ہے وہ کسی کے گھر میں جا کے گھس گئے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے، اندر مائیں بہنیں وہ سب کو، یہاں تک کہ سیدزادیوں کو نہیں انہوں نے بخشا، سیدزادیوں کو نہیں ان لوگوں نے بخشا۔ یہ نظام ہے، یہ جس کے پاس طاقت آ گئی ہے، وہ جو اوپر بڑے بیٹھے ہیں وہ آگے پولیس والوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہر طاقت اپنی استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے مخالف جو کھڑا ہونے والا ہے اس کو زیر کرنے کے لیے یہ ہر حربہ جو استعمال کر رہے ہیں نا، اس نظام کے خلاف جو ہے نا سعد رضوی صاحب کھڑے ہیں، اس نظام کے خلاف۔ خدا را، یہ جو نظام ہے نا، یہ تذلیل والا اور ماؤں بہنوں کی تذلیل کرنا، یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ نظام نہیں ہے۔ خدا را، اگر ہم بھی حق کو سامنے رکھتے ہوئے حق کے اوپر کھڑا ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی یہ تذلیلیں نہ ہو، ہماری آبروئیں برقرار رہیں، اگر ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے تو پھر ان لوگوں کو زیر کرنا ہوگا، ان لوگوں کو پیچھے ڈالنا ہوگا اور ان لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہوگا جو لوگ اس چیز کے حقدار ہیں، جو ملک پاکستان کے اندر اسلام، جو ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ماؤں بہنوں کی عزت کو جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کس طرح کرنی ہے۔